بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جس طرح کہ الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ دعاؤں کا سننے سنانے کا، پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ اللہ کی توفیق سے جاری ہے، اور ہم نے اس پروگرام کا آغاز اپنے روزمرہ کی دعاؤں سے کیا تھا، جس کا آپ نے الحمدللہ بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا۔ آپ نے وہ دعا پڑھ کر سنائی، یاد کر کے سنائی، اور جو اسکرین پر ہمارا نمبر چلتا ہے اس پر آپ نے مکمل طور پر رابطہ رکھا۔ یہ آپ کی دلچسپی دیکھتے ہوئے الحمدللہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، تو اس لیے آج روزمرہ کی دعائیں جو ہمارا ایک سلسلہ ہے وہ تو چلتا رہے گا، لیکن آج جو بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک وبا آئی ہے، آئی فلو، آشوب چشم کی یہ وبا ایک پھیلی ہے۔ تو چونکہ اللہ نے ہمارے لیے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی آپ کے لیے ہر حالت میں، ہر ماحول میں، ہر جگہ پر بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ تو لہذا ہم ان حالات میں اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیں کہ ہمارے آقا نے، ہمارے مولا نے ہمارے لیے ان وباؤں میں، بالخصوص آنکھوں کی بیماری کے حوالے سے اللہ کے رسول نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، کیا دعا سکھائی ہے، کیا کام کیا ہے، لہذا ہم آج وہ سیکھیں گے۔ میں اپنی بات کا آغاز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک واقعے سے کرنا چاہتا ہوں۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کرنے کے لیے لشکر کو روانہ کیا اور وہاں پہنچے ہیں، اور جس صبح آپ نے خیبر پر حملہ کرنا تھا فتح کرنے کے لیے، اس سے ایک رات قبل آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا میں صبح علم اس بندے کو دوں گا۔ بڑی شاندار بات ہے، یہ سنیں کہ میں علم اس بندے کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ دوسری بات اللہ کے رسول نے یہ فرمائی کہ میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ان کی تو آنکھوں میں بیماری اتری ہوئی ہے، وہ تو آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان کو بلا کر لاؤ۔ صحابہ نے ان کو بلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کی آنکھوں پر اپنا تھوک مبارک لگایا۔ دیکھیں یہ کتنی عظمت کی بات ہے کہ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی آنکھوں پر اپنا تھوک مبارک لگایا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیا۔ اب اللہ کے رسول نے علی کے ہاتھ میں علم دیا، جھنڈا دیا کہ کل خیبر کے میدان میں آپ نے اترنا ہے، تو اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا کی، خیبر پر غلبہ عطا کیا۔ اور اس واقعے سے جو ہم بات سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آنکھوں پر بیماری تھی، امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک لگایا، اللہ نے ان کو شفا عطا کر دی۔ اب ہمارے لیے اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی بیماری کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ آپ نے آنکھوں کی بیماری کے ماحول میں، اس وبا میں، اس بیماری میں ہمیں کیا ارشاد فرمایا؟ ابو داود کی ایک روایت ہے 5090، حدیث نمبر ہے 5090، حدیث نمبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے عبد الرحمن، وہ اپنے والد گرامی سے پوچھتے ہیں بابا میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ صبح اور شام، صبح 3 دفعہ، شام 3 دفعہ، یہ ایک دعا ہے جو پڑھتے ہیں، میں سنتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دعا اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے سنا ہے، لہذا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے اس امام کی، اپنے آقا کی، اپنے رہبر کی اس سنت پر عمل کروں۔
یہ ایک مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو بتایا۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا بڑی شاندار ہے، مختصر سی دعا ہے، چھوٹی دعا ہے۔ میں وہ پڑھ کے بھی سناتا ہوں، صبح و شام 3 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے، جس طرح اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے۔ جن بہن بھائیوں کو، جن لوگوں کو یہ بیماری آ چکی ہے آنکھوں کی، وہ پڑھیں، انشاءاللہ ان کی بیماری واپس پلٹ جائے گی۔ جو ابھی تک محفوظ ہیں وہ محفوظ رہنے کے لیے اس دعا کو پڑھیں۔ وہ دعا ہے اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اپنے بیٹے کو یہ دعا سکھائی، بتلائی، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میرے بدن کو عافیت عطا فرما، اللہ میرے بدن میں عافیت عطا فرما، اللہ میری سماعت یعنی میرے کانوں کو عافیت عطا فرما، اللہ میری آنکھوں کو عافیت عطا فرما، ان کی حفاظت فرما۔ یہ بڑی ضروری باتیں ہیں۔ بیماری سے، کسی بھی قسم کی حرام کاموں سے بچنے کے لیے یہ صبح و شام 3 دفعہ اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے۔ لہذا بیماریوں سے عافیت کے لیے، بچنے کے لیے، اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے، اور بالخصوص آنکھ اور کان کی بیماریوں کے لیے اور پورے بدن کو بیماریوں سے محفوظ کروانے کے لیے، اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے اللہ کے رسول صبح و شام 3 دفعہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا انت، اللہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے تیرے۔ یہ اللہ کے رسول دعا پڑھا کرتے تھے۔ لہذا ہم یہ دعا میں نے آپ کو سکھائی ہے، آپ نے سیکھی ہے، آپ نے پڑھنی ہے، آپ نے یاد کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اسکرین پر واٹس ایپ نمبر چلتا ہے اس پر آپ نے مجھے یہ دعا سنانی ہے، اور سنانے کے ساتھ ساتھ صبح و شام اس کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا بھی ہے۔ اور جب اللہ اس وبا سے نکال دے تو پھر بھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔